السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن آن 365. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہیپی ٹیوزڈے ایوری ون. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں گڈ ہوں. ابھی بھی کام چل رہا ہے نا, کام کریں آپ, ہم آپ کو کام کرنے دیں گے. آج شو میں بات کریں گے جناب کل سے شروع ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کی. اس کے بعد بات ہوگی سیاست کی. اوبیسلی سیاست کے بغیر ہمارا شو انکمپلیٹ ہے. غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی, اور جی شو میں آپ کو دکھائیں گے لاہور میں جاری ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگینیاں. جی جناب, تو جڑیے رہیے یہ سب دیکھنے کے لیے رائز اینڈ شائن, اور زہیب کے ساتھ اور میرے ساتھ اور سرورت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھی بات بتائیں آپ. آج کی اچھی بات جناب یہ ہے, دا موسٹ ویلیوبل ایسٹ دیٹ یو ہیو از ناٹ منی. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ بالکل صحیح بات ہے. اور کیا ایسٹ جو آپ کی انٹلیکٹ ہے, آئی تھنک انٹلیکٹ ہے. اٹس یور ابلٹی. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. اٹس یور ابلٹی ٹو تھنک کلیئرلی in a world designed to confuse you. صحیح بات ہے. So mental clarity is wealth. بالکل, اس کے لیے آپ کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کوئی پرسیپشن کس چیز کے بارے میں بناتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہے یعنی ڈیٹا ہے وہ سارا, تو اس کو انالائز کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا کہ آگے کی صورتحال کیا ہوگی, اور اگر وہی نہیں ہوگا. بالکل وزڈم. بالکل جی. تو ٹاپ نیوز کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی ہماری خبر یہ ہے کہ مولانا قومی اسمبلی اجلاس میں خوب گرجے برسے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک میں اس وقت کوئی سویلین اتھارٹی موجود نہیں ہے. بند کمروں میں ماورائے آئین پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرتی ہے, حکومت کو فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. مولانا فضل الرحمان جو کہ ایک بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں, انہوں نے مختلف ادوار دیکھے ہیں, تو وہ اسمبلی کے فلور پر یہ فرما رہے ہیں, اور اسمبلی کے فلور پر جو بات کی جاتی ہے اس کی ایک الگ ویٹیج ہوتی ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کوئی حکومتی ریٹ نہیں ہے. انتخابات کے نتیجے میں آنے والی پارلیمان کو جائز تسلیم نہیں کرتے. صوبائی اسمبلیز عوام کی نمائندہ نہیں ہیں. اب اس میں وہ خیبر پختونخوا کی بھی بات کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, تو انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلیز عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہیں, تو کے پی کے کی بھی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے. دوسری طرف وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مہنگائی میں مزید کمی کی خبر سنا دی ہے, اور کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا گراف مزید نیچے آئے گا, اور آہستہ آہستہ عوام کو بہتر معیشت کے ثمرات مل رہے ہیں. آج یہ اجلاس ہوگا وفاقی کابینہ کا, مہنگائی میں کمی ہوگی. آپ کے لیے اچھی خبر ہے, خوشخبری خبر اڑتی ہوئی گروسری لے جائیں گے آپ, تو پھر اڑتی ہوئی آ رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اچھا, دوسری ٹاپ سٹوری ہماری یہ ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان, یہ ابھی گلاس بریک ہوا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, ان دی مڈل آف دی شو گلاس بریک ہو گیا ہے. میں نے کوئی حقیقت بیان کر رہا ہوں میرے خیال سے, تو یا پھر ہونے جا رہا ہے ایسا. پاکستان اور چین اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان چائنا اور امریکہ کے جو تعلقات کشیدہ ہیں ان میں پل کا یعنی برج کا کردار ادا کر سکتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں. میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر جرمن میڈیا کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن خراب ہو سکتا ہے. بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے. بڑا لو ٹرائنگل ہے یہ تو ہے, انڈیا چائنا اینڈ پاکستان, ہیٹ اینڈ لو, وہ تو چلتا رہتا ہے, لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے بڑی. بالکل ایسا ہی. اور یہ وہ بات ہے کہ ان کو تنگ کیا تو ہم بھی ڈانٹیں گے. لیکن یہ پیشکش چیئرمین پیپلز پارٹی نے کی ہے کہ ہم یہ تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں, اور ہمیشہ ہم کرتے ہیں ایسا. تیسری ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ کرم میں شرپسندوں کے خلاف آپریشن کلین اپ کیا گیا ہے, اس کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور مختلف علاقے ہیں یہاں کارروائیاں ہوں گی. وزیر اعلیٰ علی بن گڈھپور کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے کیے گئے. قافلوں پر فائرنگ اور لوٹ مار کے واقعات کی مذمت کی گئی ہے. ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق علاقہ مائدین شرپسندوں کو سزا کے لیے حکومت کے حوالے کریں. امن کمیٹیاں شرپسندوں کو کارروائیوں سے باز رکھنے میں ناکام رہی ہیں. اب حکومت ان علاقوں میں امن دشمن عناصر اور سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی. مؤثر کارروائیوں کے لیے ان اقدامات سے آبادی کو نکالا جائے گا. بھائی یہ کارروائی بہت ضروری ہے, اور یہ ہم بہت دنوں سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس پہ سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی, تو اب یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل جی. اب تھوڑی ہم آپ کو خوشخبری بھی دے دیں جی, ڈراؤٹ زیادہ دیر نہیں رہے گی. میٹریولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بارشوں
को नोयत सनादी नवी सुना दिया जी जी। नवी सुना दी है। कहा कल से मुल्क में स्ट्रॉन्ग रेन सिस्टम दाखिल हो रहा है। मरी एंड गलियात एंड अदर हिली एरियाज में बारिश और स्नोफॉल होगी। साहिवाल एंड सियालकोट में भी बारिश की प्रेडिक्शन है। आपको पता है ना, कल भी हल्की हल्की थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी अराउंड डिनर टाइम। तो पॉलिटिक्स से स्टार्ट करते हैं ज़ुहैब जी। बिल्कुल, सब बात करते हैं सियासत के ऐवानों में। आप ये देख रही है कि हलचल सी है। मौलाना फजल रहमान का भी ताज़ा तरीन बयान आ गया है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करें तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पर। और अभी गुज़श्ता 2-3 दिनों में नहीं करते। और गुज़श्ता 2-3 दिनों में तो शेर अफजल मरवत, जो कि बड़े एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन दिनों में जब बड़ी क्राइसिस में थी जमात, तो ये सड़कों पर निकले हुए थे, लेकिन उनको ही पार्टी से निकाल दिया गया है। और अब वो असेंबली के फ्लोर पर भी कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, और वो मियां नवाज शरीफ के बारे में भी कह रहे हैं कि उनको भी क्यों निकाला। अब उन्हें ये समझ आ रही है और कौन था निकालने वाला। बिल्कुल। तो वही हमारे साथ वज़ाहत खुद मौजूद है। हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर नेशनल असेंबली, मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐसा क्या जुर्म किया कि आपको ये बोलना पड़ा कि जी मुझे क्यों निकाला? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान में सियासी कल्चर बन चुका है, उस सियासी कल्चर में जो है, जब किसी को निकालना होता है तो उसके लिए वजह नहीं देखते हैं, निकालना मकसूद होता है, वही करते हैं। तो लिहाजा मेरे साथ वही हुआ, निकालना मकसूद था। और ये मैं पहली दफा नहीं निकाला गया हूँ, तीसरी दफा है 9 माह के अंदर। और जो पहले जो 2 दफा का निकाला जाना है, उसकी वजूहत का भी इल्म नहीं है और ना इसका इल्म है। तो मैंने ये नारा लगाया कि क्यों निकाला। सही। अफजल साहब, पार्लिमानी कमेटी भी आपके साथ खड़ी है, उसमें कौन कौन लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं और आपकी इस इल्तिजा को समझते हैं? मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरा साथ देने से इनकार किया हो या मेरे लिए उसने हाँ न की हो जी। पूरी पार्लिमानी कमेटी। और दूसरी बात यह है ना, पार्लिमानी कमेटी जो है नेशनल असेंबली की, ये पीटीआई की जो है नेशनल सतह पे मुकम्मल ताकत की जो है इलामत है। और होना तो ये चाहिए था कि पार्लिमानी सियासत में और मुल्की सियासत में इस पार्लिमानी पार्टी का या पार्लिमानी कमेटी का कोई किरदार होता। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी जो है उसको किसी खातिर में नहीं लाया जाता है। और हमारे जितने भी मामलात हैं वो नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं वो इनको रन कर रहे हैं। ना किसी भी अहम मामले पे पार्लिमानी कमेटी को एतमाद में लिया जाता है, और जब फैसले हो जाते हैं तो बाद में जो है इतलाया भी हो जाती है कि फला फैसला हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, नहीं समझ आता ये। अच्छा, आप ये कहिएगा, बानी पीटीआई ने आपको, इमरान खान ने आपको बुलाया है मुलाकात के लिए? जी, मुझे लिखा ही है कि आप मिले खान साहब से। फिर मैंने दोबारा कहा है कि मुझे तारीख बता दिया जाए ताकि मैं उस दिन मिलूं, ताकि ऐसा ना हो कि जिस तरह मैं पहले किया और फिर बाद में जवाब सामने आए कि जी खान साहब नहीं मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये अगर इस दफा फिर तहकीर होती है जो बार बार हो रही है तो इससे मुझे मजीद दुख होगा, तो लिहाजा बेहतर है। अच्छा, आप क्या समझते हैं खान साहब आपको पसंद? क्योंकि देखें, आप उनके एग्रेसिव, जैसे होता है ना क्रिकेट की टर्म्स में, एग्रेसिव बैट्समैन है आप, उनके प्लेयर हैं। तो खान साहब के साथ आपका ताल्लुक ऐसा रहता है कि वो कहते हैं कि भाई ऐसा ना करो, जरा ये बयानात ना दो पार्टी के बारे में, थोड़ा सा खामोश रहो। लेकिन उस हद तक खान साहब क्या चले जाएंगे कि आपको पार्टी से ही निकाल दिया जाए? आप क्या समझते हैं, बीच में कौन है ऐसा जो ये काम कर रहा है? नहीं, उस वक्त तो ये बयानात तो नहीं देना जब निकाला है। ये तो निकालने के बाद जो है मैंने जो है ये नारा लगाए हैं कि नहीं, इससे पहले भी जब जैसे हुआ तो आपको कहा गया ना जब कि बस जरा थोड़ा सा हौला हाथ रखो भाई, ऐसे बात ना करो। नहीं, हौला हाथ किस पे रखूं? मैंने पहले भी जो है लोग ही मुझे नहीं छोड़ते हैं, वो छेड़ते रहे, वो बयान दाग देते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। तो जो बयान दागते हैं उनसे जो है नहीं पूछा जाता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो। जब मैं जवाब दे देता हूं तो फिर कहते हैं। तो आप सलमान अकरम राजा और ये दीगर लोगों की कुछ उनके अगर मुलाकात होती है आपकी तो आप उनके बारे में
کیا بات کریں گے خان صاحب سے کہ یہ روکیں یہ سلسلہ؟ میرے ہر تھوڑے سے عرصے کے بعد میرے ساتھ یہ ہوتا ہے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. خان صاحب ان تمام لوگوں کو میرے سامنے بٹھائے ہیں اور وہ تمام لوگ ہی ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے بٹھائے نا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. اس کی روک تھام ہونی چاہیے نا. ایک دفعہ ہے نہیں, آئے دن شکایت ہے, آئے دن جو ہے غیبت ہے, اور ان شکایتوں اور غیبتوں نے جو ہے پارٹی میں بہت سے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے. جی مروت صاحب یہ بھی بتائیے, پارٹی کے اکثر لوگوں کو آپ پر ڈبل گیم کھیلنے کا شک ہے, کیا آپ نے کبھی اس بات کی وضاحت نہیں دی؟ محترمہ آپ ایک الزام بتا رہی ہیں اور یہ عادل راجہ جیسے لوگوں کا اختراع تھا. اور جب تک 8 فروری تک ہم نے کمپین کی اور جلسے جلوس کنونشن کی اس وقت تو سب ٹھیک تھا. جو یہ الیکشن میں قوم نے 2 طوائی اکثریت دی اور یہ لیڈرشپ باہر آئی تو سب سے پہلے الزام جو ہے وہ غدار ہونے کا مجھ پہ الزام لگایا. جو الزام لگاتا ہے وہ شواہد دیتا ہے. اچھا آپ مجھے بتا, آپ نے اینالائز کیا کیا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پارٹی کے اندر بڑے اختلافات شروع سے ہی, یعنی جب سے بیرسٹر غور صاحب آئے ہیں تو پارٹی کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں, چین آف کمانڈ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو کیا بیرسٹر غور کی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو جوڑ کے رکھے, کوئی اور شخص ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے دیکھیں, پہلے تو آپ کی اس سوال کا جواب میں نے مکمل نہیں دیا. دیکھیں یہ جو الزام تراشیاں ہیں نا, یہ جب کچھ کسی کے پاس نہیں ہوتا الزام گڑھ دیتے ہیں. الزام صرف گڑھنا نہیں ہوتا ہے, کوئی ثابت بھی کرنا ہوتا ہے, کوئی ثبوت دینا ہوتا ہے, کوئی شواہد لانے ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ جلسے کر رہے ہوتے ہیں تو سب کو پکڑا جا رہا ہے, لوگ روپوش ہیں, لیکن آپ ہر علاقے میں جلسے کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا. یہ ایک بات پیش کر کہاں سے یہ دیکھیں, یہ پیٹ سے باتیں نکالنے والی ہے نا. کہاں پہ ہم نے جلسے کی اور کہاں پہ گرفتار نہیں کوششیں نہیں ہوئی ہے. جدھر جلسے کیے ہر جگہ پہ ہم پہ فائرنگ ہوئی, ہم پہ ٹیئر گیس ہوئے, ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی. لاہور میں گرفتار ہوا, اسلام آباد میں گرفتار ہوا, چکدرہ میں گرفتار ہوا 7 دفعہ. یہ کیا میں ہر وقت بتانا چاہوں گا. میں نے اب بجائے اس کی کہ صفائیاں دور جھاڑو لے کے میں نے بیلچہ اٹھایا ہوا ہے. اب جو ہے جو سامنے آئے گا اکاڑ کے رکھوں گا. یہ کیا ہر وقت جو ہے لوگ الزام تراشیاں. اب میں نے جو ہے کنونشن کیے تو مجھے گرفتار نہیں کیا گیا. میں جب نکلتا تھا کنونشن کے لیے تو وہ ذرا کیمرے کی آنکھ سے دیکھو نا, لاکھوں لوگ ہوتے تھے. اس زمانے میں تو یہ 26 نومبر کے سانحات تو نہیں ہوئے تھے. لاکھوں لوگوں کے سامنے کون آتا تھا؟ ایک جلسہ آپ دیکھ لیں 50,000 سے کم لوگ نہیں نکلا کرتے تھے. البتہ میرا آنا اور میرا وہاں سے نکلنا یہ ایک سٹرگل ہوتی تھی. بڑی مشکل سے ہم نکلا کرتے تھے اور عوام کے زور پہ نکلتے تھے. کبھی روپ جو ہے یا جو ہے ہم اپنا حلیہ چینج کر دیتے تھے, کبھی ٹرک سے بھاگتے تھے, کبھی ایمبولینس سے بھاگتے تھے. یہ مسائل کی ایک طویل کہانی ہے. یہ آپ ذرا ایک نظر دیکھ تو لیں کہ ہم نے کس طرح اس دن میں نے ایک ولاگ میں یا ایک کنونشن میں کس طرح ہم گئے, کہاں ہوا. ہمارے ورکر ہمارے ساتھ شہید ہوئے. دیر میں مجھ پہ فائر ہوا, 2 ورکر ہمارے شہید ہوئے. باجوڑ میں جو ہے رات کو 2 بجے پولیس 6 سوار کار آئے. اس جگہ پہ میں ٹھہرا تھا, ادھر چوڑیاں لگا کے اس میں اسکال اوور کر رہے تھے. تو عوام نے بندوق اٹھایا. رات کے 2:30 بجے فائرنگ شروع ہوئی جو 4 بجے تک جاری رہی اور پھر عوام نے مجھے نکالا. پھر باجوڑ سے میں کس طرح نکلا, یہ پھر نوشہرہ میں کس طرح پہنچا, پھر میں ٹانگ میں مجھ پہ فائرنگ ہوئی. یہ کوئی آسان سی بات تو نہیں ہے. میں کراچی میں پھرا ہوں تو کراچی کے لوگوں سے پوچھو کہ جب سمندر کے کنارے ہمارا جلسہ تھا تو 16-20 رینجر کی گاڑیاں آئی ہوئی تھی. عوام ہمارے ساتھ نہ ہوتی پھر میری کیا مجال تھی؟ کوئی مجال نہیں تھی. مروت صاحب آسان ہے جی, آسان. یہ جلسے یہ پنڈی میں نے کیے نا اور اسلام آباد میں جلسے کیے تو یہ صحافیوں سے آپ پوچھیں, پنڈی سے اتنے لوگوں کو میں لایا کہ کسی کی مجال نہیں تھی. ورنہ جب میں پنڈی جا رہا تھا تو سر وہ چیزیں ساری ہمارے سامنے بالکل ہمیں نظر آئی ہیں. مروت صاحب یہ بھی بتائیے, جب آپ نے اسمبلی میں یہ سوال کیا کہ مجھے کیوں نکالا تو آگے سے آپ کو کیا جواب ملا؟ آگے سے تو جی کوئی جواب نہیں ہے نا. جواب اور جواز کوئی نہیں ہے. نکالنا مقصود نہیں. اچھا دیکھیں, آپ نے جو نعرہ لگایا نا یہ منسوب ہے میاں نواز شریف سے. وہ جی ٹی روڈ سے انہوں نے جو سارا شروع کیا, تو کیا کوئی سافٹ کارنر میاں صاحب کے بارے میں؟ کیونکہ آپ کا بیان یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میاں صاحب کو غلط نکالا. اچھا اس بیان کی وضاحت ابھی درکار ہے. آپ نے کہا ایون فیلڈ میں نکال دیتے تو اور بات تھی.
تو یہ تو پھر میاں صاحب کی سہولت کاری کی گئی نا کہ انہیں ایک بیٹے سے تنخواہ نہ آنے پر ایسے چارج پہ نکالا کہ انہیں پولیٹیکل مائلیج مل گئی الٹا. دیکھیے جس زمانے میں میاں صاحب کو نکالا گیا, جس بنیاد پہ نکالا گیا وہ تو نہیں بنتا ہے نا. میں تو وکیل ہوں. یہ کیا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو گھر چلتا کر دیں. مینڈیٹ ہوتا ہے, پارلیمان کا ایک تقدس ہوتا ہے, اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس میں ایک انتقام کی بو بھی آتی ہے. وہ انتقام کی بو یہی ہے جس طریقے سے بار بار نہیں, اگر ایون فیلڈ پہ نکال دیتے تو ٹھیک تھا. ایون فیلڈ جو ہے وہ تو اصل مقدمہ تو وہی تھا, صحیح, یا پھر پاناما کیس تھا یا حدیبیہ کیس تھے. لیکن جس چیز پہ نکالا بیسیکلی سپریم کورٹ کی اس جورسڈکشن میں, جس جورسڈکشن کے تحت انہوں نے میاں صاحب کو نکالا, اس میں یہ مقدمات نہیں تھے اس وقت. لیکن نکلنا بنتا تھا, لیگلی نکلنا بنتا تھا. مقصود تھا, مقصود نہیں, مقصود تو چھوڑیں, نکلنا بنتا تھا ویسے ان کا لیگلی. آپ کیا سمجھتے ہیں چارجز جو تھے ان کے اوپر؟ جو چارجز تھے, لیکن ان کیسز میں ان کا نکلنا نہیں بنتا تھا جن کیسز میں سپریم کورٹ نے اس کو نکالا. اور یہ جو آپ نے جو 2-3 نام لیے, ایون فیلڈ کا نام لیا آپ نے, پاناما کا, اس پہ اگر ہو جاتی انویسٹیگیشن تو صحیح تھا نکلنا. اگر ان کیسز میں یہ ٹرائی ہوتا یا یہ الزام ہوتا کہ جی یہ جو ہے, اور یہ اس وقت وزیر اعظم ہوتے اور یہ کیسز آتے اور سپریم کورٹ کے سامنے, تو ایویڈنس تھا میاں صاحب کے خلاف, یہ ایویڈنس تھا آپ سمجھتے ہیں لیگلی؟ یہ ایویڈنس تو تھا, اس میں کوئی مبالغہ تو نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ 2 لوگوں کو, قمر جاوید باجوہ کا کہہ رہے ہیں آپ, سابق آرمی چیف, اور آپ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہے. جو دھرنے وغیرہ جو ہوئے 2013-14 میں, وہ تو بڑے زبردست طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ کے دھرنے چلے اور پھر ملاقاتیں اور یہ ساری, تو ان کو آپ نے بالکل آؤٹ کر دیا. بانی پی ٹی آئی کو بینیفیشری ہیں وہ, تو پھر حکومت بھی آئی ان کی. نہیں, بینیفیشری اس کے نکالے جانے پہ بانی پی ٹی آئی تو وزیر اعظم نہیں بنا نا. ارے وہ تو اسٹاپ گیپ میں وہ بن گئے شاہد خاقان, اس کے بعد بانی پی ٹی آئی بنے نا اگلے الیکشن میں. محترم, بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت نہ عدلیہ کا حصہ تھے, نہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی اس کی طاقت چلتی تھی. البتہ انڈائریکٹلی آپ الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سے مستفید ہوئے. مستفید وہ نہیں ہوئے, مستفید ان کی اپنی پارٹی ہوئی. بانی پی ٹی آئی جو ہے, گرچہ یہ سیاست ہے, اگر آپ کے مخالف کے خلاف جو ہے ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے حق میں اچھا ہو رہا ہے. اچھا ویسے بات سمجھے نہیں, ویسے جتنی کلیئرٹی سے آپ بات کرتے ہیں نا, ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی یہ والی, جس طرح آپ نے بانی پی ٹی آئی کو نکالا ہے ساری ایکویشن سے. یہ میں آپ کو, آپ اب یہی اسی پہ تلے ہوئے ہیں کہ جناب جو مجھے نکالا گیا ہے اس کے پیچھے اب میں خود ہی جواز فراہم کر دوں کہ صحیح نکالا ہے. تھوڑا سا گزارا کریں گے آپ ہمارے. مروت صاحب یہ بھی بتائیے, پچھلے دنوں فواد چودھری نے تھپڑ بھی مارا شعیب شاہین کو. ایک ود ان دا پارٹی بہت زیادہ اختلافات نظر آتے ہیں, ایک بیڈ ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے پارٹی کی. اس طرح کا بیہیویئر سر کتنا آگے لے کے جائے گا پارٹی کی ریپوٹیشن کو اور ان کو خود کو جنہوں نے مارا؟ ایسے ہی ہاٹ واٹرز میں, کرائسس میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, یہ تھپڑ مارنے کے اس عمل جو ہے اس پہ میں نے افسوس کا اظہار کیا. اتنی زور سے نہیں مرنا چاہیے تھا, اور تھوڑا سا جو ہے اپنے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر, اتنی زور سے نہیں سر, ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا. نہیں, مطلب تھپڑ جو ہے یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے. شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں اور اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس طرح کی ایزارڈ کو جو ہے اس پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال فواد چودھری صاحب جو ہیں, اور دونوں کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ یہ جو ان کا ایشو بنا ہے یہ مجھے سالس مقرر کر دے تاکہ دونوں کو بٹھا کے میں ان کا راضی نامہ کرا دوں. اچھا صحیح ہے. تاریخ طے ہو گئی ملاقات کی آپ کی یا نہیں, ابھی آپ منتظر ہیں؟ ابھی تک مجھے نہیں بتایا گیا. ابھی تک نہیں بتایا گیا آپ کو. تو ملاقات میں آپ ممکنہ طور پہ کیا بات کریں گے؟ میں بتاؤں گا نا خان صاحب کو کہ کیوں میرے ساتھ یہ رویہ جو ہے. آپ کو لگتا ہے وہ اویئر نہیں ہے اس سب سے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو میرے ساتھ رویے اپنائے گئے اس میں کے پیچھے جو ہے, ابھی جب الیکشن نہ بھی ہوئے تھے تو اس وقت بھی خان صاحب کے کانوں میں یہ بات ڈالی جا رہی تھی کہ یہ شخص جو ہے اس نے جو رائز کیا ہے یہ
آپ کی جگہ لینا چاہتا ہے. اب ہم خان کے سپاہی ہیں اور خان کے ذہن کو جو ہے میرے حوالے سے فروٹ کرنے کی یہ کے پی میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا بتا دیں. یہ ٹھیک صدر جو چینج ہوئے ہیں اور بڑے ان کے بیانات مختلف قسم کے آ رہے ہیں, پہلے علی امین تھے, یہ صحیح تبدیلی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی نے کیا؟ نہیں, بانی پی ٹی آئی کی سبابدید ہے نا, اس کی پارٹی ہے اور وہ جو مناسب سمجھتے ہیں. بہرحال جو علی امین خان کی جگہ صدر بنے ہیں وہ بھی خان کے بڑے وفادار ہیں. میرے ساتھ انہوں نے الیکشن کمپین اور یہ 9 مئی کے بعد نکلے ہیں, ہم نے اکٹھے صحبتیں برداشت کی ہیں. ایک سنسیئر آدمی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا سر, آخری سوال, آپ کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا لاہے عمل ہوگا؟ میں نے اپنے آپ کو جو ہے حالات کے جو ہے دائرے پہ چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے صحیح سمت میں گامزن رکھے. نون لیگ میں تو نہیں جا رہے؟ نہیں, نون لیگ میں میری سیاست خان سے شروع ہو کے خان پہ ختم. کیا بات ہے. میں روایتی سیاستدان نہیں ہوں. میرا گلے کا حق ہے, میرے ساتھ جاتی ہو رہی ہے, یہی چیز میں نے اٹھائی ہے. باقی جو ہے نہ مجھے پارٹی نے کبھی کسی عہدے کے قابل سمجھا, نہ مجھ پہ پارٹی. پرویز خٹک کی طرح کوئی اوریجنل پی ٹی آئی تو نہیں بننے جا رہی؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. پرویز خٹک اور میری ذات میں دنیا جان کا فرق ہے. جس دن میں پرویز خٹک اور یہ جو عوان صاحبہ ہیں اور جو فاروق حبیب تھے ان جیسا وہ جاؤں, بہتر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے زندہ درگوری کر دے. اتنا میں گھٹیا انسان نہیں ہو سکتا ہوں کہ اپنے مرشد, اپنے سیاسی لیڈر پہ جو ہے تھوڑی سی ناراضگی پہ میں اس کے خلاف جاؤں اور اس کی ذات کو. ہاں, البتہ پارٹی میں جو لوگ جو ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں, مجھے نقصان دے رہے ہیں, خان کے کان بھر رہے ہیں, ان کی حوالے سے اب میں تب ہی پارٹی میں واپس آؤں گا جب ان کے ساتھ میرے معاملات جو ہیں مکمل سیٹ ہو جائے. یا تو وہ مجھے ڈبو دے, ختم کر دے, یہ روزانہ کا آئے دن کا نکالا جانا واپس لینا, اور یا پھر خان اس پہ قائل ہو جائے کہ یہ لوگ ان کے خان نہیں ہیں, گرچہ ان کے بڑے قریب ہے لیکن ان کا کام خان کے کان بھرنے. یعنی یا تو وہ نہیں یا آپ, یعنی ایک بار ہو جائے ڈویل. بالکل نہیں, وہ رہے یا نہ رہے, لیکن خان کو اس چیز پہ ایک مکمل جامع فیصلہ لینا چاہیے نا. یہ آئے دن کے کان بھرنے کا سلسلہ رک جانا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ شیر افضل محمد صاحب, آپ ہمیشہ سے جس طرح بات کرتے ہیں آؤٹ اسپوکن ہیں, اور آواز جو ہوتی ہے وہی بیان کرتے ہیں, یہ کریڈٹ ہے ان کا. بالکل بالکل, ہی از بین ویری کلیئر اینڈ اپ فرنٹ. جناب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, کہیں مت جائے گا, وی شال بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب پورے پاکستان اور زہیب کا فیوریٹ سیگمنٹ آ گیا ہے جی, سب کا آپ کا بھی. تجزیہ کار بن جائیں گے آپ ایسے. تجزیہ کار, دیٹس ٹرو. تو جی کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے زہیب, بتائیں. کرکٹ میں بھائی کل آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. پاکستان بہت منتظر تھا, پاکستان کو اس کی میزبانی ملی ہے, ساری دنیا کی ٹیمز پاکستان آ رہی ہیں. ایک زبردست موقع ہے ٹیم پاکستان کے لیے بھی, فینس کے لیے بھی ٹریٹ ہونے والی ہے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز آمنے سامنے ہوں گی, اور پہلا ہی میچ بڑا ٹف میچ ہے پاکستان کا, کیونکہ ٹرائنگولر ہار کے آئے ہیں ہم نیوزی لینڈ سے. بالکل. تو عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل, عباس صاحب السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں, کیا دکھائی دے رہا ہے؟ گڈ مارننگ. آپ کی نظر میں فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ سب سے پہلا تو سوال آپ سے یہ ہے. دیکھیں, آپ نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں, پاکستان پہنچ چکی ہیں. انگلینڈ آ گیا, آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, افغانستان. تو وہ ایک جو کنسرن تھے, جو انڈیا پروپیگنڈا ہمارے خلاف کر رہا تھا چیمپئنز ٹرافی کسی طریقے سے پاکستان میں نہ ہو, وہ پروپیگنڈا تو ناکام ہوا. جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنا چیمپئنز ٹرافی کروانے کا, وہ وعدہ ہم نے مکمل کیا. 117 دن میں ہسٹورک کنسٹرکشن ورک ہوا, نیشنل اسٹیڈیم, قذافی اسٹیڈیم, راولپنڈی اسٹیڈیم. یہ تو ہو گیا ہمارا چیمپئنز ٹرافی کا وعدہ. اب گراؤنڈز تو ہم نے بنا لیے ہیں, لیکن ہماری ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوریٹ کون سی ٹیم ہے, تو مجھے پاکستان کی ٹیم فیوریٹ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان ٹیم سٹرگل کر رہی ہے. پاکستان ٹیم نے ٹرائی نیشن سیریز کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف جو 2 میچز کھیلے ہیں, اس سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر کل پاکستان نے اسی پرفارمنس کی کنٹینیوٹی ہمیں دکھائی, ہمارے فینس کو دکھائی, تو پھر تو بڑی مایوسی ہے. بابر اعظم کا اوپنر کھلانا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے.
عاقب جاوید کا جو ٹیم انہوں نے سلیکٹ کی ہے اس کے اوپر سٹینڈ کرنا, ٹیم کو چینج نہ کرنا, یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے, یہ بہت بڑا ٹاسک ہے ہماری مینجمنٹ کے لیے بھی اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی. اب ہمارے پلیئر کل گراؤنڈ کے اندر کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں, اپنے ہوم گراؤنڈ کا, اپنے ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں, اپنے جن وکٹوں کے اوپر وہ اپنی ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے, کیا کل ان وکٹس کے اوپر پاکستان ٹیم پرفارم کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی, یہ پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اور اسپیشلی پاکستان ٹیم کے لیے کوئی بھی پریڈکشن ناممکن ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم ٹیم کی پرفارمنس کی آن پیپرز بات کریں, آن سٹیٹس بات کریں, تو آسٹریلیا کی ٹیم, نیوزی لینڈ کی ٹیم انڈیا یہ اسٹرانگ ٹیم ہے, لیکن پاکستان اپسیٹ کر سکتا ہے, افغانستان بھی اپسیٹ کر سکتا ہے. بنگلہ دیش کے خلاف جو ہمارا میچ ہے, اس سے پہلے بھی 2023 ورلڈ کپ میں بھی جس طریقے سے ہم بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلے تھے, تو یہ چیزیں مجھے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ نظر آ رہی ہیں. لیکن پھر چونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہماری وش ہے کہ پاکستان جیتے. اچھا عباس, مجھے یہ بتائیں کہ فائنل 11 ہماری, مجھے بتائیں فائنل 11 ہماری, یعنی 11 لڑکے نکالنا مشکل ہو گیا کہ ٹیم بنائیں کیا, خوشدل شاہ کو رکھیں یا نہ رکھیں, پھر ہم فہیم اشرف کو ٹیم میں کھلاتے ہیں, کس کیپیسٹی میں کھلائیں گے ہم. تو ہمیں ایک بالر شارٹ ہو گیا ہمارا, اسپنرز ہم نے ایک ہی اسپنر لیا ہے, پھر یہاں سے ہمارا ایک بیٹسمن شارٹ ہوا, تو سارا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا سلسلہ. دیکھیں ٹیم سلیکشن میں ہم نے زہیر بھائی تھوڑی سی جلدی کی ہے, شاید ہم نے لائکنگ ڈس لائکنگ کا فارمولا یوز کیا ہے ٹیم سلیکشن کے اندر. شاید عاقب جاوید اور اظہر محمود کی نظر کے اندر خوشدل شاہ اور فہیم اشرف کا جو رول ہے کوئی ڈیفرنٹ رول ہے, کیا وہ اپنا رول پلے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. لیکن جو 11 کھلاڑی ٹیم کے لیے سلیکٹ کرنے ہیں ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ نے اسی 15 کے اندر سے 11 نکالنے ہیں, اور یہ سب سے مشکل ٹاسک ہوگا کنڈیشنز کے اندر, اسپیشلی نیوزی لینڈ کے خلاف جہاں پہ آپ 2 میچز ہارے ہیں. آپ نے اپنے پورے 15 پلیئروں کو چیک کیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ٹیم 11 کی تھی نیوزی لینڈ کے خلاف وہ اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. تو اب پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اس سچویشن کے اندر جہاں پر ہم کہتے تھے کہ ہماری ٹیم کے اندر کچھ چینجز ہونی چاہیے تھی, فہیم اشرف پتہ نہیں اچانک کہاں سے آ گئے, خوشدل شاہ اچانک کس طریقے سے ان کی گڈ بکس کے اندر آ گئے, یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کیونکہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے آپ دیکھیں کہ تمام ٹیمیں کس طریقے سے کمبینیشنز لے کر آ رہی ہے. انڈیا سرپرائزنگلی 5 اسپنرز کے ساتھ چیمپئنز ٹرافی کے اندر اتر رہا ہے. آسٹریلیا کا آپ کمبینیشن دیکھیں, آپ ساؤتھ افریقہ کا کمبینیشن دیکھیں, آپ نیوزی لینڈ کا کمبینیشن دیکھیں, آپ ان کے ٹیل اینڈر دیکھیں, فلپس تک دیکھ لیں, آپ ان کی بیٹنگ لائن. تو عباس صاحب پاکستان کے لیے بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی اسٹریٹجی ہے کوئی نہ کوئی, بیکاز آبویسلی کچھ تو سوچ کے اتر رہی ہوگی ٹیم مینجمنٹ. بالکل دیکھیں ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے, 2023 ورلڈ کپ میں بھی ہم بڑی بھرپور اسٹریٹجی کے ساتھ بڑے دعووں کے ساتھ گئے تھے. 2024 ورلڈ کپ میں بھی ہم اپنی پوری اسٹریٹجی بنا کر گئے تھے اور بڑے ہم نے یہاں پر دعوے کیے تھے, بلکہ امریکہ میں بھی ہم نے بڑے دعوے کیے تھے, لیکن ٹیم پرفارم نہیں کر سکی. وہی ٹیم مجھے نظر آ رہی ہے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کے اندر. 2023 کی ورلڈ کپ کی ٹیم زیادہ اسٹرانگ تھی پاکستان کی 2025 کی چیمپئنز ٹرافی سے. اس وقت اسامہ بھی ٹیم کے ساتھ تھے اور بھی بہت سارے پلیئرز ٹیم کے ساتھ تھے, اور مے بی نو اسٹریٹجی اس وقت زیادہ بہتر تھی. نو اسٹریٹجی از دا بیسٹ اسٹریٹجی. with experience we can say that. Exactly. ابھی تک کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. کل اب نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں پتہ نہیں کس اسٹریٹجی کے ساتھ ہم میدان میں اتریں گے, لیکن سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم چیمپئنز ٹرافی ہوسٹ کر رہے ہیں. ہم نے قذافی اسٹیڈیم کو انوگریٹ کیا, پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک ماڈل ہم نے تیار کیا. اسی طرح نیشنل اسٹیڈیم پاکستان کے اندر اس وقت کرکٹ فیور ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا نام جو ہے وہ اس وقت ہائی لائٹ ہے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. یہ تو خیر بس ظاہر ہے ہم سبھی خوش ہیں, لیکن ٹیم پرفارمنس کی ہم اگر مزید بات کریں تو دیکھیں نا, پارٹ ٹائمرز آپ کے, یا تو پارٹ ٹائمر آپ نے اس لیے کھلائے ہیں کہ آپ نے بیٹنگ کو اسٹرینتھ دینی ہے, آپ کانفیڈنٹ ہیں ہی نہیں کہ آپ کی بیٹنگ اسٹرانگ ہوگی اگر آپ پارٹ ٹائمر کو نہ کھلائیں گے, سو کالڈ آل راؤنڈرز کو نہیں کھلائیں گے. وہ اسپن, یعنی وہ اسپن میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں. سلمان علی آغا جو کہ پارٹ ٹائمر ہے, تو آپ ایک ریگولر اسپنر کو نہیں شامل کر رہے ہیں. یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے, سمجھ سے بالا تر بات نہیں ہے, کیونکہ جیسا نیشنل اسٹیڈیم کھیلا ہے فائنل میچ میں, جیسا ٹف وکٹ نے تھوڑا سا ڈرفٹ بھی ہوا اور ذرا مشکل بھی آ رہا تھا بال, تو یہ ہم سوچ رہے ہیں, ٹیم مینجمنٹ نہیں سوچ رہی اس بارے میں.
دیکھیں اگر ساجد یا نعمان کو ٹیم میں شامل کیا جاتا تو کم از کم وہ 30-35 سکور بھی کر لیتے. اصل میں ہم جو سپنرز کی افادیت ہے اس سے بالکل اس کو کھو بیٹھے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. لاسٹ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو سپنرز جو ہے وہ ہماری ٹیم کی بیک بون ہوا کرتے تھے, ہمارا ایک پرائیڈ ہوا کرتے تھے, پوری دنیا پاکستانی سپنر سے ڈرا کرتی تھی. لیکن اب سپن ڈپارٹمنٹ کو ہم اس طریقے سے اگنور کر رہے ہیں کہ 2023 ورلڈ کپ کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ وہ سب کانٹیننٹ کی وکٹس تھی, وہاں پر سپنرز کی ہمیں ضرورت تھی, لیکن بابر اعظم ضد کر کے سپنرز نہیں لے کر گئے. 2025 چیمپئنز ٹرافی میں ہمیں سپنرز کے اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ضرورت ہے, لیکن ہم سپنرز کو یوٹیلائز دیکھیں آسٹریلیا دیکھیں نا زیمپا کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. آپ دیکھیں آسٹریلیا Exactly. زیمپا کو اپنے ساتھ رکھتا ہے, حالانکہ لیگ بریک بولر ابھی تو جو ایل بی ڈبلیو کے رولز آ گئے بڑا مشکل ہو گیا, لیکن وکٹ ٹیکر بولر ہوتا ہے, ہمیشہ ٹیم کا حصہ ہوتا ہے ون ڈے میں. ریڈ بال کے بھی سپنرز ہیں, وہ وائٹ بال کے سپنرز ہی نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. دیکھیں پھر آپ چلیں سپنرز کے ڈپارٹمنٹ سے نکل جائیں. آپ کی جو فاسٹ بالنگ ہے, آپ شاہین شاہ آفریدی کا 2 میچوں کے اندر بالنگ ریکارڈ دیکھ لیں کہ کتنی ان کو مار پڑی ہے. آپ کو سپنر سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. دوسری طرف اگر ہم اپنی بیٹنگ لائن کی بات کرتے ہیں زوہیب بھائی, تو رضوان اور سلمان علی آغا سے آپ ہر میچ میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ سینچری کریں گے. بابر اعظم مسلسل آف کلر ہے, بابر اعظم نک کے اندر ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کس قسم کا ان کے اوپر پریشر ہے, کیا اوپننگ کا پریشر ہے. اگر وہ اوپننگ کے پریشر کے اندر ہے تو ان کو اوپن نہیں کروانا چاہیے. سابق ٹیسٹ کرکٹرز بھی یہی بات کر رہے ہیں اور ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ بابر اعظم اوپننگ کا سٹف ہی نہیں ہے. بابر اعظم کو اگر آپ اوپننگ کرائیں گے تو پوری ٹیم آپ کی مشکل کے اندر پڑ جائے گی. اور پھر دیکھیں مڈل آرڈر میں بھی آپ نے رضوان کی جیسے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, مڈل آرڈر میں رضوان کی جیسے آپ نے بات کی, مڈل آرڈر بیٹسمین کو بڑا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے, لیکن رضوان کا بھی پرابلم یہی ہے کہ وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں ہے. مڈ وکٹ کے وہ پلیئر ہیں, اگر ان کو بال ذرا سی مطلب تھوڑا ایکسپیرینس بولر ہو اور باہر بال کھلائے, جیسے آپ کے فخر زمان کے ساتھ مسئلہ ہے, وہی ان کے ساتھ پرابلم ہے. فیٹ موومنٹ ان کی صحیح ہے نہیں, باڈی سنکرونائز ہوتی نہیں ہے ہر شاٹ کھیلتے ہوئے, تو یہ بڑے پرابلمز ہیں ہمارے, کافی زیادہ. اچھا عباس صاحب جی بتائیے, جواب دیجیے. اگر ہمارے 4 پلیئرز کی ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی, جو ہمارے مین پلیئرز ہوں گے جن کا آپ نے ذکر کیا, تو پھر ہم چیمپئنز ٹرافی میں بڑی ٹیموں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ادھر تو 11 فٹ کھلاڑی چاہیے, 11 وہ پلیئرز چاہیے جن کی پرفیکٹ ٹیکنیک ہو, جو میچ ڈے کے اوپر 11 پلیئر پرفارم کر سکیں. اگر 10 پلیئر پرفارم کرتی ہیں اور 1 پلیئر پرفارم نہیں کرتا تو ہماری ٹیم کے لیے بڑی مشکل ہے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 4 سے 5 پلیئر بالکل بس وہ کہتے ہیں نا کہ صرف فل ان دا بلینکس کیا ہوا ہے, بھرتی پوری کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی میچ وننگ پلیئر میرے خیال سے کہ ہماری ٹیم کے اندر وہ رضوان اور سلمان آغا کی اگر آپ اننگ کی بار بار مثال دیں گے تو وہ بھی بے وقوفی ہے. ہمیں ہر میچ کے اندر ایک نیا پلیئر چاہیے جو ٹیم کو پورا سپورٹ کرے اور جو وننگ بیٹ کیری کرے, جو میچ کو فنش کے اوپر لے کر جائے. ہمارے پلیئرز میچ کو فنش نہیں کر سکتے, اور اصل رسپانسبلٹی ہمارے سینئر پلیئرز کے اوپر ہے جو بڑے بڑے سینٹرل کانٹریکٹ لے رہے ہیں, جو ٹیم کے ساتھ کئی عرصوں سے موجود ہے. اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے, اگر یہ ذمہ داری اپنی پوری نہیں کر سکتے اس بار, تو میرا خیال ہے کہ پھر پاکستان کو وہ دوبارہ سے ڈرائی کلیننگ والے پروسیس کے اندر جانا پڑے گا. اگر چیمپئنز ٹرافی یہ بہت بڑا ہمارے سامنے ڈرائی کلیننگ نہیں, سرجری, یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. سرجری نہیں ہوئی, ابھی ڈیلے ہو گئی تھی سرجری کے ذریعے. اچھا عباس صاحب یہ بھی بتائیے, عاقب جاوید کی اگر ہم بات کریں تو کتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے یہ چیمپئنز ٹرافی, اور ان کی مینجمنٹ کوچنگ کی وہ بیسٹ کلرز کے ساتھ نظر آئیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں عاقب جاوید پر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ بھروسہ کر لیا ہے. بڑا وہ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں ہوتا, وہ ہم نے کر لیا ہے. یہی بھروسہ ہم نے مکی آرتھر پر کیا تھا, یہی بھروسہ ہم ماضی کے اندر اپنے کوچز کے اوپر کرتے رہے, لیکن اس بار عاقب جاوید کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ہی دے دیا گیا ہے. عاقب جاوید اب پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ عاقب جاوید میں وہ کوالٹیز ہیں کہ وہ کوچنگ بھی کر سکیں, وہ ٹیم کو سلیکٹ بھی کر سکیں, وہ سب کچھ کر سکیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹیم ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, ہمیشہ ہماری دعائیں ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں, چاہے جو مرضی پلیئر یہ بھیجیں. ہم جس دن میچ ہوتا ہے ہماری دعا اور آپ لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہر صورت پاکستان جیتے, لیکن یہ صرف جذبات اور خواہشات ہیں. اگر کرکٹ اب آن پیپرز ہو چکی ہے, کرکٹ بڑی ٹف گیم ہو چکی ہے, اب کرکٹ بائی چانس گیم نہیں رہی, اب گیم کرکٹ کی جو ہے وہ پریکٹیکل گیم رہی ہے. ٹیم کے اندر جتنے پلیئرز ہیں وہ مکمل طور پر اسٹریٹجائز کیا جاتا ہے, پرفارم نہیں کریں گے تو بڑا مشکل ہوگا. صحیح بات. بالکل جی. عباس شبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا بہترین ہمیں پیش کیا. وہی بات ہے
कि वो देखिए ना, ये बात कुछ है कि planning। स्पेशल आपके पास अगर बॉलर है तो बॉलिंग पे फोकस करें। हमारे यहाँ ये कि अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए फाइनल 11 में आप बैटिंग की तरफ चले जाते हैं, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। अब शाहीन शाह अफरीदी वो ये चाह रहे हैं कि किसी सूरत वो ऑलराउंडर कंसिडर किए जाए, जबकि नहीं हो। अब जबकि वो बैटिंग की पर तवज्जो दे रहे हैं, बॉलिंग उनकी सफर कर रही है, तो होता यही है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम यही है। और वो लाइन अप जो आप कह रहे थे कि स्पिनर्स नहीं है, स्पिनर्स नहीं है, बिल्कुल एक बड़ा चीज मिसिंग है। जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाजरीन। अब मुस्तफ़ा मर्डर केस पे थोड़ी बात कर लेते हैं। बड़ा ही अजीब व गरीब भी केस है और जैसे जैसे अनफोल्ड हो रहा है ये, इसमें बड़ी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। GH कराची के नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल मीडिया और सोशल मीडिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये कत्ल दोस्तों की आपस की कोई लड़ाई है, उसकी वजह से कत्ल हुआ है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। न्यू ईयर पर लड़ाई से लेकर मुस्तफ़ा को जलाकर मारने तक ये सारा मामला बड़ा गंभीर सा है। DSP पर फायरिंग और फिर मुलजिमा, देखिए DSP पर भी फायरिंग कर दी, पुलिस पार्टी वहां पहुंची है तो 4 घंटे तक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। फायर हो रहा है, तो ये बड़ी हैरान कुन बात है। और फिर मुलजिम अरमगान कुरैशी का हसास इदारे का नाम गाड़ी की नंबर प्लेट के तौर पर इस्तेमाल करना, यही नहीं है, घर से ममनुआ बोर और स्नाइपर राइफल का बरामद होना एक अलग कहानी बयान कर रहा है। तो ये सब मामला कैसे, और उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई फिर उनको रिमांड भी नहीं दिया गया। अब ये मामला बड़े पेचीदा से हैं। जी बिल्कुल, इसी पे हम बात करने के लिए वेलकम करेंगे SSP AVCC अनिल हैदर साहब को। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच आपने हमें वक्त दिया। सर ये क्या मामला है? पुलिस तफ्तीश अभी जारी है क्या कि उनको पेश भी किया था, अदालत ने अभी उनको पेश किया है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, ज़रा हमें तफसील से बताइए। जी थी, अभी इसको रिमांड के लिए रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल की हुई है, वो अभी अदालत में क्योंकि ब्रेक चल रही है तो हम भी इधर मौजूद हैं, इसलिए आपसे मैं ब्रेक के दौरान बात भी कर रहा हूँ। रिमांड की इस्तदा की थी कंसर्न कोर्ट से, जिसकी रिमांड की जो थी वो एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट थी वो डिक्लाइन की गई थी। उसके ऊपर मंडे को रिवीजन और अप्लाई की थी, जिसके ऊपर आज हियरिंग हो रही है और इसके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। सही। अच्छा, तो ये जो अभी हम लोग भी देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही हैं, रिमांड के मामले पर क्या हुआ ये, और अभी डिटेल्स आ रही हैं कि वाइटो लगा हुआ था ऑर्डर पे, और कैसे, मतलब आपकी कस्टडी में नहीं दिया गया, रिमांड नहीं दिया गया एक ऐसे मुलजिम का जिसकी पूरी ट्रेल आप देखें ना कि एक कत्ल हुआ, फिर पुलिस पार्टी से एक्सचेंज ऑफ फायर हुई, फिर ममनुआ चीजें बरामद हुई, इस पर बताइए कुछ। हाँ जी, जो जब ये रेड का सर्च था, बाकायदा बाज़ाब्ता सर्च थी, सर्च के दौरान जब पुलिस पार्टी गई तो उससे फायरिंग की गई उसको, क्योंकि ये पुलिस पार्टी में DSP थे, उनके गनमैन थे, उनके ऊपर फायरिंग हुई, इंजरी सस्टेन की, और तकरीबन 3-4 घंटे चलने के बाद जो है वो ये इनको गिरफ्तार किया गया। क्योंकि वाकया देखें, ये मुखबी का था, किडनैपी था मुस्तफ़ा का, उस वक्त इस तरह की वेयर अबाउट्स नहीं थी, तो इस तरह के मामले को यूजुअल एनकाउंटर की तरह नहीं हैंडल किया जाता। यूजुअल एनकाउंटर में तो पुलिस भी रिटालिएट करती है, लेकिन इसको सेंसिटिविटी से हैंडल किया गया, बड़े पेशेंस से हैंडल किया गया ताकि मुखबी की सेफ्टी से बाजियाबी हो सके, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली डिडंट एंड लाइक दैट। लेकिन इसको सेफली को ले लिया गया, जिसके ऊपर से फिर एक दिन का रिमांड मिला, जिसपे इंटेरोगेशन की गई। उस इंटेरोगेशन के दौरान ही इनकी जो कुछ एडमिटेंस थी उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके, इंटेरोगेशन करके इसका को एक्यूज पकड़ा गया, और गाड़ी और जो किडनैपी था मुस्तफ़ा, उसकी डेड बॉडी तक रसाई हासिल। अच्छा अनिल साहब, मुस्तफ़ा की जो वालदा हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, और ऑब्वियसली वो वालदा हैं तो बहुत परेशान हैं, बहुत अफसोसनाक उनके घर में ये वाक़या हुआ है। उनका कहना कुछ और है, वो कह रही है कि मुझे फैसिलिटेट नहीं कर रही है पुलिस, मेरे साथ ताउन नहीं कर रही है, तो उनको साथ लेके चल रहे हैं इस पूरी तफ्तीश में। पुलिस का जो जहाँ तक उनके साथ उनके वो ग्रीव्स हैं, डेफिनेटली हम भी उनके साथ हैं जी। तो डेफिनेटली हम उनको अभी जो भी उनकी ग्रीवेंसेज हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये हायर लेवल पे टेकअप किया हुआ एक इशू है जिसपे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हमारी सुपरवाइज कर रहे हैं। IG साहब खुद इसको सुपरवाइज करते हैं, इसकी रिपोर्ट होती है, दीगर हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज भी इसकी गाय बगाए रिपोर्ट ले।
تو اس میں تو ابھی جتنی بھی سپورٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کی ہے. اور اگر کوئی بیسک چیز دیکھیں ایویڈینشری ویلیو ہے مین چیز, ایویڈینس ہے جو اس کے لیے ہم نے بلڈ کرنا تھا. واقعہ تو یہ بہت پہلے ہو گیا تھا, تو اس میں ابھی تک کس طرح کا دیکھیں ڈی این اے کی رپورٹ ہے, کوئی ایویڈینس ڈسٹورشن نہیں ہے کہ ہمارے پاس. اچھا یہ مجھے ہمارے پاس ایویڈینس کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی کلیئر آئی ہوئی ہے, جو ریکوریز ہیں وہ ٹھیک آئی ہیں. تو کیس میں اٹ از اے اسٹرانگ کیس جس کو مزید اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیگر جو گریونسز ہیں, چیزیں جو ہیں وہ ٹائم کچھ کنسٹرینٹس تھی پولیس کے آئی پی ڈی آر کے حوالے سے, کچھ تھیں وہ چیزیں ہیں, کچھ ہماری بھی ڈپارٹمنٹل کنسٹرینٹس ہیں جن کو ہم اپنے لیول پہ ٹیکنیکل لیول پہ حل بھی کرتے ہیں. جی اچھا, اربقان کے والد بھی میڈیا سے بات کر رہے ہیں, اور خیر انہوں نے ڈرگز کا معاملہ تو انہوں نے خود بھی ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرگز ظاہر ہے ان کے بیٹے کو دی جاتی تھی, ان کا تو کہنا یہ ہے. لیکن یہ بتائیں کہ سافٹ ویئر ہاؤس تھا ان کے مطابق, لیکن کیا ایسی چیزیں تھیں, کیا ایسا ڈیٹا تھا جس کو بچانے کے لیے وہ 4 گھنٹے تک پولیس کو ریزسٹ کیا اس نے, اور پھر وہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بریف کیس تھا یا کوئی بیگ تھا, وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا بیگ, اس بیگ کے لیے بڑے کنسرن تھے وہ, کیا چیزیں تھیں اس کے اندر, اس پر آپ نے کیا تحقیقات کی ہیں؟ دیکھیں جو بھی ان کے والد کی ہے, جو بھی ان کی تھی, ان کو بھی جب کورٹ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ان کو سنیں ایک دفعہ, ان سے ان کی سامان کی جو لسٹ وغیرہ, تو ان کو سنا گیا ہے. ان سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے کیا چیزیں تھیں, ان کے باقاعدہ انہوں نے بھی ان سے پوچھا ہے, کچھ چیزیں انہوں نے بتائی تھیں. تو وہ آلموسٹ ان کو جب ہینڈ اوور کیا تھا تو انہوں نے تسلی کا اظہار کیا تھا اس کے اوپر, اور وہ چیزیں انہوں نے ان کو مل گئی تھیں. وہ ان کے اندر جو ہے وہ کچھ لیپ ٹاپس تھے, اس کے ساتھ اسلحہ نکلا تھا. اب اسلحے کی جتنی بھی ہم نے وہ جو چیزیں ہیں, وہ جو اس پہ تحقیقاتی ادارے ہیں جو اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ان کو ہم کوآرڈینیٹ کروائیں گے ساتھ, جو ان کی متعلقہ جو ان کے لیپ ٹاپس کے حوالے سے جو آگے فردر انویسٹیگیشن ہے وہ کریں گے. ان کی اوریجن وغیرہ, ویپن وغیرہ کا جو ایکسپرٹ جن کے, ان کو ہم لکھیں گے. ہم اغوا برائے تاوان کے حوالے سے اس مقدمے کو لے کے چلیں گے. جو بھی اس کا باقی دیگر امور جتنے بھی چیزیں آسپیکٹ سامنے آئیں گے وہ ساتھ لے کر چلیں کریں گے یا ساتھ شامل کریں گے ان کو. انل حیدر صاحب یہ بھی بتائیے کہ دس از ناٹ جسٹ اے مرڈر کیس اینی مور, پولیس پہ الگ فائرنگ ہوئی ہے, گھر سے اسلحہ نکلا ہے, تو کون کون سے کیسز لگائے جا سکتے ہیں ان پہ؟ دیکھیں کیسز اس پہ جو بنے ہیں وہ اسلحہ کے کیس ہیں, جو ریکوری ہوئی ہے اس میں ویپن سے وہ اسلحے کے کیس ہیں, اکارڈنگلی کیے گئے ہیں. اس کے بعد پولیس انکاؤنٹر تھا, گولیاں چلائی, ہمارے ڈی ایچ پی سے وہ زخمی ہوئے, ساتھ ان کے گن مین زخمی ہوئے, اس کا کیس ہے. اس کے ساتھ ان کے علاوہ ان کے پرانے کیسز بھی ہیں جن میں یہ ایبسکونڈر ہے. اس میں ایک گوٹ بیسن تھانے کا کیس ہے جس میں یہ ٹیلی گرافٹ ایکٹ اور بتے کی دفعات ہیں. اس سے پہلے درخشاں تھانے کے بھی کچھ کیسز ہیں, ایک کیس ہے, اور گجری تھانے کا ایک کیس ہے. تو یہ آلریڈی ایک کرمنل ریکارڈ یافتہ ہیں جس میں اور ڈرگ ڈیلرز بھی اس میں. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا, ان کا جو گھر ہے اس میں بڑی ٹائٹ سیکیورٹی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, الیکٹرانک گیٹس ہیں, سی سی ٹی وی کیمرے ہیں, وہ جو ہال ہے اس کے اندر بھی, اور بتایا جا رہا ہے کہ وہیں پر پولیس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ کو راڈ بھی ماری گئی ہے اور وہاں اس کا بلڈ بھی ہے. تو وہ سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ تو آپ نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے نا, اور وہاں سے تو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ مصطفیٰ وہاں تھا اور اس کو مارا گیا. دیکھیں اس میں جو بھی ایویڈینشری جو ویلیو کی چیزیں ہیں وہ بالکل کلیکٹ کی گئی ہیں. ان کی جو ایویڈینس کا پارٹ, وہ جو ہمارا انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے باضابطہ اس طریقے سے وہ اس کا انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے, اس کے پارٹ بھی بنائیں گے, اس کو کچھ چیزیں بنائی گئی. تو جتنی اویلیبل آن ریکارڈ چیزیں ہیں اس حوالے سے وہ بالکل ہم کیس کا پارٹ بنائیں گے. انل صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس کیس کو آپ کتنا طویل عرصے تک ریزالو ہوتے ہوئے انفیکٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آلموسٹ انہوں نے کافی حد تک تو اس میں شواہد آ گئے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ اس میں جلدی اس کو ہم جو ہے وہ ایویڈینس اس کی تفتیش ہم مکمل کر لے کے ہم اس کا چلان مقررہ ٹائم پہ پیش کریں. اگر ہم دیکھیں گے کہ اگر اس میں کوئی مزید چیز جو کیس کو اسٹرانگ بنانے کے لیے ہوگی تو ہم اپلیکیشن دیں گے مزید ٹائم کے لیے. ادروائز اس کو جو اس کا ٹائم ہے, ٹائم لائن میں اس کو ہم کور کرنے کی. اور ریمانڈ سے متعلق بتائیے کہ پہلے بھی آپ کو ریمانڈ نہیں ملا اس کا, تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے میں فیصلہ آ جائے گا, تو کیا وجہ اس کی ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے کہ ریمانڈ نہیں دیا پولیس کو؟ دیکھیں ہم نے اپنا پروسیس ہے, اس پروسیس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہم نے اسی کو پروسیس کرتے ہوئے فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اپلیکیشن کی ہے. تو وی آر ہوپ فل کہ کبھی ایسے نوعیت کے کیس میں کبھی ایسا ہوا ہے یا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا آپ کی؟ دیکھیں اکثر ایسے پولیس کے کیسز میں ہوتا ہے جس میں ریمانڈ کی جائے, وہ کچھ ایشوز ہوتے ہیں جس میں کورٹ اپنی ریزنز دیتی ہے. وہ ریزنز دیکھی جاتی ہیں کہ ریزنز کیا ہیں اور کس وجوہات کن وجوہات کی بنا پر, یا ارجنسی آف دا میٹر دیکھی جاتی ہے.
تو اس میں یہ تو کورٹ کا دائرہ اختیار ہے، ڈسکریشن ہے، اس کے اوپر تو ہم کامنٹ نہیں کر سکتے. جی جی رائٹ. انل حیدر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ABCC انل حیدر میں جوائن کیا اور اپڈیٹ کیا. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، کہیں مت جائے گا. ویل بی رائٹ بیک. جی ویلکم بیک ناظرین. اب یونیورسٹی بل کی کچھ بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. سندھ اسمبلی نے بیوروکریٹس کو جامعات کا وائس چانسلر بنانے کا قانون دوسری بار منظور کر لیا ہے. گورنر سندھ کی جانب سے جامعات ترمیمی بل اور سول کوڈ بل پر اعتراضات کے بعد سندھ اسمبلی سے دونوں بل دوبارہ منظور کر لیے گئے، جس پر اپوزیشن اراکین نے احتجاج کیا، نعرے بازی بھی کی گئی. اپوزیشن ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا اور ایجنڈے کی کاپیز بھی پھاڑی. وہ سارے مناظر دیکھے سب نے. سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن کا یہ کہنا ہے کہ آج جس بل پر یہ احتجاج کر رہے تھے وہ ان لوگوں نے پڑھا بھی نہیں ہے. اب ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص وائس چانسلر بن سکتا ہے. تو حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اوپن کر دیا اس کو، یعنی کوئی بھی شخص بن سکتا ہے اگر وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے. صرف یہی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اکیڈمک سے اس کا تعلق ہو، بلکہ دیگر بھی ہیں. اگر وہ فلفل کرتا ہے تو سب کے لیے، یا وہ PhD ہو یا نہیں ہو. بالکل جی. ہمیں اسی پہ مزید جوائن کریں گی سمیتا افضال سید، ترجمان حکومت سندھ. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سمیتا. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. Thank you so much for having me. Good morning. گڈ مارننگ. سمیتا یہ بتائیے کہ اپوزیشن نے تو احتجاج کیا اور اب دوسری طرف کی بات، ہمارے ساتھ اپوزیشن کے بھی رہنما کچھ دیر بعد ہوں گے، کوشش کریں گے ہم ان کو لیں. وہ احتجاج کر رہے ہیں جامعات میں. جو ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے وہ بھی احتجاج کر رہی ہے، انہیں بھی بڑے تحفظات ہیں. اس شو پر ہم نے بارہا اس کی بات کی ہے. تو یہ بل جو آپ نے پاس کیا، اس کی ذرا وضاحت کیجئے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ؟ پہلے تو ان کے احتجاج کے اوپر اگر بات کی جائے تو دیکھیں، ایک اسمبلی کا، ایک پارلیمان کا جو ہے ایک پروسیس ہوتا ہے. سیڈلی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی جب یہ بل آیا، پلس یہ جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا جہاں پہ اپوزیشن کے بھی اراکین ہوتے ہیں اور جہاں پہ گورنمنٹ سے بھی اراکین ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ بل ڈسکس ہوتا ہے اور اس کے بعد اسمبلی میں واپس آتا ہے. وہاں پہ انفارچونیٹلی اگر ان کو اتنے اعتراضات تھے تو انہوں نے احتجاج تو کیا، پارلیمنٹری جو پروسیس تھا اس کو تو ڈسٹرپٹ کیا، لیکن انہوں نے اپنی کوئی امینڈمنٹس یا تجاویز جو ہوتی ہیں وہ نہیں دی. اگر جس طرح سینئر منسٹر شجیل میمن نے بھی کل ڈسکس کیا اپنی میڈیا ٹاک میں کہ اگر آپ کو اعتراضات ہوتے ہیں آپ کو بل پڑھنا چاہیے، بل کے اوپر امینڈمنٹس لانی چاہیے، اس کو ٹیبل کرنا چاہیے، ایوان میں اس کو بتائیں تاکہ پبلک بھی سنے کہ آپ کو پرابلم ہے کس چیز سے. صرف اس چیز سے کہ بس یہ بل کو نامنظور کرانا ہے یا اس بل کے اوپر جو ہے وہ اس کو پاس ہونے میں جو ہے. یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہی ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں منٹس آف دا میٹنگ بھی ظاہر ہے ان میٹنگز کے ہوتے ہیں، تو کوئی کسی بھی قسم کا ان کی طرف سے نہ تجویز پیش کی گئی نہ احتجاج کیا گیا وہاں. اور اسی طرح سے آپ کے پاس پورا چانس ہوتا ہے کہ آپ اپنی امینڈمنٹ جو ہے کسی بھی بل کے اوپر، یہ بل نہیں کسی بھی بل کے اوپر آپ اپنی امینڈمنٹس جو ہے اپوزیشن جمع کراتی ہے. آپ اسمبلی کا بزنس اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی امینڈمنٹ پیش نہیں کی گئی، نہ جمع کری گئی اپوزیشن کی طرف سے. سب سے بڑا تو سوالیہ نشان اس پہ یہ بنتا ہے. دوسری بات، اس کو ایک اور اس پہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف بیوروکریٹ ہی اس کے اندر وائس چانسلر بن سکتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک پول کو بڑا کیا گیا ہے جس میں جو بھی کرائیٹیریا پہ اترتا ہے اور اپلائی کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اکیڈیمیا سے بھی ہو سکتا ہے، وہ مینجمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو سرچ کمیٹی ہوتی ہے وہ 3 نام تجویز کرے گی اور اس کے بعد ان 3 ناموں پہ کوئی ایک وائس چانسلر جو ہے اپوائنٹ ہوگا اس یونیورسٹی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. سمیتا جی، ہمیں طاہا احمد ڈپٹی پارلیمنٹری سندھ اسمبلی MQM نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی طاہا احمد صاحب، بتائیے کہ
सुमीता जी ये कह रही हैं कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया विद इन दिस बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी में वो कह रही है कि आपके अरकान मौजूद थे, वहां आपने कोई तजवीज़ नहीं दी है और वैसे भी असेंबली के फ्लोर पे तजवीज़ दी थी, बस एहतजाज किया, कॉपीज फाड़ी, शोर शराबा हुआ। कॉपीज पढ़ लेते ना जी। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात कर लूं। मैं अपनी बहन की गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि जी बिल्कुल गलत कह रही हैं। उसकी वजह ये है कि मैं नाम लेके बता रहा हूँ, साबिर कायम खानी साहब ने फ्लोर पे भी अमेंडमेंट डाली, स्टैंडिंग कमेटी में भी अमेंडमेंट डाली। असेंबली का बिजनेस है, निकलवा के देखा जा सकता है। स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई है, निकलवा के देखी जा सकती है। इनको जिसने भी बताया है, गलत बताया है, जरा चेक कर लें। मैं नाम लेके बता रहा हूँ कि साबिर कायम खानी साहब ने इस पे अमेंडमेंट डाली थी, हमें इस पे बात नहीं करने दी गई। हमने मुतअद्दिद बार मौका मांगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे और यही कहा। उस दिन की असेंबली की कार्रवाई निकाल के देख लें, मेरे कहने से और इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन हमने सिर्फ यही इल्तिजा की थी फ्लोर पे कि जी इसको इतनी उजलत में पास करने की जरूरत नहीं है, इस पे डिबेट करवा लें, इस पे बात करवा लें, देख लें, इसकी खदोखाल तय कर लेते हैं। देखें जी ऐसा एकदम से क्या हो गया कि आपको पीएचडीज को हटा के किसी भी ब्यूरोक्रेट को सिंध में किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाने की जरूरत पड़ गई। अच्छा मिसाल दी, एक बात हुई तो जी पता चला कि जी दुनिया भर में इस तरह की कार्रवाई होती है। अच्छा जी दुनिया भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, हम दूध के जले हैं, हम छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। आप मुझे बताएं, हम सबके सामने ना किस तरीके से मैट्रिक में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से इंटर में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरह से एमडी कैट में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, जिस तरीके से जाली डोमिसाइल पे दाखिले दिलाए जा रहे हैं, ये सिर्फ एमक्यूएम नहीं कह रही है, आपके मीडिया चैनल्स बता रहे हैं। ये दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि ऐसी वर्स्ट गवर्नेंस की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। तो हम कैसे भरोसा कर लें? देखें ये अपने सरकारी बाबुओं को ऑबलाइज करने के लिए ये एक शिख लाई गई है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप पीएचडी की शर्त खत्म कर रहे हैं? बिल्कुल जी एक रिक्वायरमेंट है। इस तरह तो कल कोई जो है वो आप सीएसएस की शर्त खत्म कर दें किसी को लगवाने के लिए, किसी तरह से आप सुमिता अहमद साहब का ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जरूरत क्या पड़ी, जो ज़ुहैब भी आपसे पूछ रहे थे कि जरूरत क्या पड़ी है इस चीज को चेंज करने की, क्या जरूरत ये पड़ी है सरवत कि आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे, मैं भी ताहा भाई की बड़ी रिस्पेक्ट है, हमने बड़ा साथ काम किया है और ये आप भी ये देखें कि ये फिर इनको ये रिपीट कर रहे थे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ब्यूरोक्रेट्स को जो है हमने यहाँ अच्छा, एक जरूरत से पहले मेरा सवाल, ये जरूरत से पहले ये जो आप कह रहे थे स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं किया, वो तो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट हमने पेश किए हैं और साबिर कायम खानी साहब ने मैंने अमेंडमेंट का बोला था फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इन्होंने बता दिया साबिर कायम खानी साहब ने अमेंडमेंट बिल्कुल डाली सोनिया जी जी बिल्कुल। मेरी उसके मुताबिक मुझे वो नहीं पता था और आपको भी पता है अमेंडमेंट डाली जाती है, इस तरह के ऊपर डिस्कशन भी किया जाता है, लेकिन ये बिल ऑलरेडी एक बार स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हो चुका है, पहले भी टेबल हुआ, फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में गया, फिर ये गवर्नर के पास गया, फिर ये वापस वो आया। इसमें अगेन ताहा साहब को भी मैं बताऊं, ताहा भाई को भी मैं बताऊं कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि सिर्फ ब्यूरोक्रेट को एडजस्ट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत जो है ये बिल लेकर आई है, इसमें कहीं भी नहीं है। आपके बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां पे वाइस चांसलर्स नहीं थे, आपने सिर्फ एक पूल को बड़ा किया है ताकि कोई भी एलिजिबल जो होता है इस क्राइटेरिया के लिए अप्लाई करे। अच्छा, और पूल को बड़ा करने की वजह यह है कि पीएचडीज नहीं है हमारे यहाँ, पूल को बड़ा करने की वजह यही ऑब्वियसली होगी कि पीएचडी ज्यादा नहीं है हमारी तरफ। जो भी देखिए सिर्फ इसमें पीएचडी नहीं है, इसमें पीएचडी हो, एकेडेमिया हो या किसी भी उससे वो बैकग्राउंड से हो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट संभाल सकते हैं, वो अप्लाई करें। दैट्स व्हाट इट इज। द पूल इज मेड ओनली बिगर फॉर द सर्च कमिटी। ऐसा नहीं है कि सुमिता जी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग और को वो तरजीह देंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेड्स ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज वो ऑलरेडी ये सब कुछ चीजें कवर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें सिर्फ एमक्यूएम की बात नहीं, ना स्टूडेंट्स इससे खुश हैं, ना स्टूडेंट्स इससे खुश हैं, ना स्टूडेंट्स इससे खुश हैं, ना टीचर्स इससे खुश हैं। किसी को आपने
इसमें ऑन बोर्ड नहीं लिया, कोई इंक्लूसिविटी की बात नहीं हुई, किसी का मौकिफ नहीं लिया, एकदम से उजलत में ये बिल आया, उजलत में पेश कर दिया गया। फिर हम माजी की कारकर्दगी भी देख रहे हैं, हमारे सामने जाली डोमिसाइल पे दाखिले भी हैं, हमारे सामने कराची में इंटर के बच्चों का रिजल्ट किस तरह खराब किया जा रहा है वो भी है। हम एमडी के चले अगर 18 लोग हटा दिए तो हुआ कैसे, जाली डोमिसाइल बने कैसे? मेरी बहन 16 साल की आपकी बिला शिरकत गैर हुकूमत के बाद 5,000 आपके लगाए हुए डीसी और आपके लगाए हुए एसी 5-5 हजार रुपए में इस पाकिस्तान की शनाख्त बना के लोगों को दे रहे हैं। डोमिसाइल 5-5 हजार रुपए में कैसे बन रहा है? 16 साल में आप मुझे बताएं कौन सा एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस से आप खुद मुतमईन हैं? आप कराची आई थे, आप मुझे बहुत बताएं सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं रोजाना की बुनियाद पे जिस तरीके से लोगों की चले अब जरा उन्हें मौक़िफ़ दे देते हैं, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दे देते हैं। हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम जो है बहुत फख्र से बोलते हैं कि वाकई में हम ये सारा काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत होती है हम वो इस्लाह भी कर रहे हैं। कोई ये जो है बिल जो है ये आपके और हमारे बेहतरी के लिए ही है। अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट संभालता है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का हालो हाल जो बिगड़ा हुआ है उसको अगर संभालते हैं, उसमें भी जिन्होंने ये पूरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तबाह और बर्बाद किया, ये भी हम सब जानते हैं। अच्छा, अगेन नो पॉइंट स्कोरिंग, नो पॉलिटिकल स्कोरिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द वोट। इसके ऊपर अगेन सिर्फ वाइस चांसलर्स जो है ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, कोई ब्यूरोक्रेट्स को एडजस्ट करने की बात नहीं हो रही है। और ब्यूरोक्रेट्स भी अपनी सिविल सर्वेंट, उसमें बिल में लिखा हुआ है अपनी सिविल सर्विस वो छोड़ेंगे, अपनी ये जो सर्विसेज हैं वो छोड़ेंगे, तभी वो जो है एज अ वाइस चांसलर काम कर सकते हो। तो वो भी उनका डिसीजन है। देखते हैं आगे इस पूल में कौन कौन वो करता है। ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। 21 ग्रेड का अफसर भी बहुत काबिल होता है, उसने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ये सारी चीजें पूरी की भी होती हैं, प्लस मास्टर्स डिग्री होगी, प्लस और सारे एलिजिबिलिटी वो होंगे। ताहा अहमद साहब, आप हमें एज एन एग्जांपल बता सकते हैं कि बैरून मुल्क ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ऐसे लोग लगाए गए हों और वो बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी हो? इसमें 2-3 चीजें ये हैं कि बैरून मुल्क जो हो रहा है वो हो रहा है, हमारी ग्राउंड रियलिटीज मुख्तलिफ हैं। सही है, मेरी बहन से मैं डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस चीज को देखें कि उनके अपने अल्फाज और उनकी जबान उनका साथ नहीं दे रही है। ये एक ऐसी चीज है जिसको कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता। आप मुझे बताएं, कल आप मास्टर्स की शर्त भी खत्म कर दें कि और पूल बड़ा हो जाएगा? कल आप पूल बड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपके पास पीएचडीज नहीं है, तो आपको अपना स्टैंडर्ड बड़ा करना चाहिए, आपको अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए। ये किसी ने नहीं कहा, डोंट ट्विस्ट द वर्ड्स कहा। मेरी बात मुकम्मल होने दें। मेरी बात, मैं आपकी बात के दौरान नहीं बोला था, मेरी बात मुकम्मल होने दें सुमेता, मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं आपकी गुफ्तगू के दौरान नहीं बोला था, तहम्मुल से सुने। कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हम ही एतराज नहीं कर रहे, पूरी दुनिया इस पे एतराज कर रही है कि ये एक ऐसी लॉजिक है कि मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रहा इस चीज का कि आप अपना पूल बड़ा करने के लिए आपने पीएचडी की शर्त खत्म और ताज साहब ये बताएं कि गवर्नर साहब का क्या मौक़िफ़ है इस पर? गवर्नर साहब क्या कहते हैं? गवर्नर साहब क्या कहते हैं, आपके गवर्नर? जो पॉइंट्स गवर्नर साहब ने लगा के भेजे हैं वो बड़े वैलिड हैं कि ये कैसे आप इस क्राइटेरिया अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। दुनिया भर में कोई चीजों का तरीकेकार होता है, कोई खदोखाल होता है। ये थोड़ी होता है कि आपका प्लीज मुझे बात करने दें, आप इस तरह से ना करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपकी बारी में नहीं बोल रहा था, मेरी बात मुकम्मल करने दें। देखें जी, इस तरीके से नहीं होता। माने आप अगर नए लोग हैं, नई जनरेशन है, आप अपनी पार्टी को थोड़ा सा अब ये तो खैर गवर्नर के पास दोबारा ये तो खैर देखिए, ये तो हो गया, ये मामला ही तो हो गया, इट्स डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्च कमेटी की बात कर रही हैं, क्या अब अच्छा नहीं है कि आप मिलके बैठ के सर्च कमेटी का सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट बनाएं ताकि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का उसूल उस पर कार फरमा हो? क्या कहती हैं आप सुमेता जी? बिल्कुल, अगेन मैं उनकी बात उनको नहीं वो करना चाह रही थी, मगर आप अगेन इसमें कहीं नहीं लिखा कि पीएचडी को आपने जो है वो ये पीएचडी का जो है वो खत्म कर दिया। इट्स नॉट खत्म। सर्च कमेटी में 3 नाम जाएंगे। सर्च कमेटी के लिए आई एम श्योर कि एजुकेशन की भी स्टैंडिंग कमेटी है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जो हायर एजुकेशन है उसकी भी वो है। उसमें सर्च कमेटी बड़ा कैटेगोरिकली उस बिल में वो हुआ है कि 3 नाम जाएंगे
اس کے بعد ہی وائس چانسلر جو ہے وہ اس انسٹیٹیوشن کا سلیکٹ ہوگا. اچھا سمیتا یہ بتائیے ٹیچرز ایسوسی ایشن اور جو پروفیسرز کی ایک ایسوسی ایشن ہے ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے اس چیز پہ؟ کیونکہ ہمارے شو پر آئے تھے وہ بڑے انہوں نے جی they had no idea this was. آئی تھنک میں بھی آپ کے شو پہ لاسٹ آئی تھی جی اور اسی کے اوپر ہم نے بات کی تھی. اور کیا کہتے ہیں آئی تھنک ایچ ای سی اور ان ساری چیزیں اسٹیک ہولڈر سے تاہا بھی بہتر بتائیں گے. آئی تھنک تاہا از پارٹ آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی آلسو. اسٹینڈنگ کمیٹی کی تو میٹنگ ہوئی تھی جس کے اوپر جو ہے کنسیڈریشن ہوئی تھی اس کے اوپر. دیٹ آئی نو فار شور. تو ٹیچرز ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لیا ہے آپ نے؟ گورنر صاحب کے جو ایک ریمارکس سیکنڈ آپ جواب دے رہے تھے طاہا صاحب ایک سیکنڈ. آپ نے سمیتا آر یو سیئنگ دیٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے اس ایشو پہ؟ ایز فار ایز آئی نو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. نو. چلے طاہا صاحب آپ فائنل کامنٹ آپ کا کیا ہے اس سے؟ اب یہ جو سرچ کمیٹی ہے اس پر آپ کیا، کیونکہ اب تو ہو چکا ہے. دیکھیں جی اس میں نہ ٹیچرز ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لیا گیا ہے نہ اپوزیشن جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے. اس شہر کا مینڈیٹ رکھنے والی کسی، میری بات مکمل ہونے دیں، میں آپ کی گفتگو کے دوران نہیں بولا تھا پلیز. دوسری بات یہ ایچ ایس سی کی ریکمنڈیشن ہے کہ یہ نہ کیا جائے. یہ جو میری بہن کو پتہ ہی نہیں، وہ کہہ رہی ہے میرے علم میں نہیں ہے، تو آپ پڑھ لیں جو گورنر صاحب نے ریمارکس بھیجے ہیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارروائی ہے. میں اس کا حصہ نہیں ہوں لیکن ایز اے اسپیشل انوائٹی ہماری طرف سے صابر صاحب گئے تھے، انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی امینڈمنٹ لگائی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اتنی اجلت نہ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر لیں. بیسیکلی یہ بل پورا بدنیتی پہ مبنی ہے. یہ ہر کام کو پی 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 موڈ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. کل آپ دیکھیں کس طرح سے بل پاس ہوا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پہ تھیں اور صرف ایک سیاسی جماعت نے اس بل کو پاس کیا ہے. پوری دنیا گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے. چلے اس پر آنے والے وقت میں مزید بھی ہم ڈیبیٹ کریں گے اور جب یہ پروسیس آگے بڑھے گا اس بل پر لیکن یہ پی 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 موڈ نہیں ہے. ایک وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ اور پی پی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ تو نہیں ہے. تاہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ آپ دیکھیے گا سمیتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بحث کو آگے لے کر جائیں گے اور اگلے شوز میں ہم اس پر ضرور ہم بات کریں گے. تعلیم کا معاملہ ہے، پرائیورٹی پہ ہمارا تعلیم ظاہر ہے اور سندھ حکومت یہ کہتی ہے کہ تعلیم اور صحت ان کی دونوں. طاہا احمد اور افضال سید، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. دس اینڈڈ اپ بیکمنگ اے ویری فائری sort of argument. بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن اور جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے، ٹیچرز باڈی ہے، پروفیسرز ہیں، ان سب کو آن بورڈ لے کے، بیکاز دا فیوچر جن کے آن ٹاپ ہیڈز چینج کر رہے ہیں وہ ایکچولی جو فیوچر ہے وہ بچوں کا ہے، اسٹوڈنٹس کا ہے. یہ سیگمنٹ دیکھا آپ نے اور ہم تعلیم کی ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے شو پر. ہماری بھی پرائیورٹیز میں تعلیم اور صحت پہلے ہی ہے، تو جو بھی اس میں اصلاحات اگر لائی جا رہی ہیں تو وہ بہتر طریقے سے نافذ ہوں گی، یہی ہماری امید ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ بات بھی کر رہے تھے اپنے شو میں. بالکل. شو کیسا لگا ہے ضرور بتائیے گا، فیڈ بیک کریے گا. بالکل. جناب آج کے شو سے مجھے اور زہیب کو اجازت دیجیے. کل ایک بار پھر میں اور زہیب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے نئے نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. خدا حافظ.